یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم بائنا حتی تسکنہ ارزق طعام وتمتعہ فیہا طویلہ۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت میں۔ اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمانا۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے۔ ڈھیر محترم ذاکرین بھائی جان برادران تشریف فرمائے۔ لمبی چوڑی نوکری نہیں، یہی 4 سے 5 منٹ کی مختصر سی نوکری ہے۔ بس آپ سمجھے میرے بعد جو ڈھیر عزت دار ذاکرین پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی پیشخوانی ہو جائے گی اور ایک فہرست میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ چلے جنہیں صلوات نہیں آتی ان کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتا ہے وہ بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔ بس ایک سلام ہے، اس کے 3 یا 4 اشعار پڑھتا ہوں اور ڈھیر عزت دار ہستیوں کے حوالے ممبر کرتا ہوں۔ 4 مصروں کا سہارا لے رہا ہوں آپ کا معیار سماعت دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک سلام، اس کے 3 یا 4 اشعار۔ بس اتنی دعا چاہیے کہ میرے اگلے سفر تک آپ کی دعاؤں کا سایہ ہو جائے اور ایک فہرست میں میرا نام بھی آ جائے۔ عرض سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، جو عباس کے نوکر بیٹھے ہیں۔ میں بالکل ایک 4 مصروں کا سہارا لے رہا ہوں، پڑھنا ایک سلام ہے مجھے، اور 4 مصرے پڑھ کے میں ان کی طبیعتوں کا جائزہ لے کر میں اپنے سفر کا اندازہ لگا رہا ہوں۔ عرض سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس۔ صدا کیا آئی؟ میں دوسرے مصرے میں ایک لفظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ ہر چہرے پہ میری نظر ہے، مہمان نہیں میزبان کی حیثیت سے سب ذاکرین تشریف لا رہے ہیں۔ میں مصرع پڑھ کے چہروں کی زیارت کروں گا۔ عرض سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ ڈھیر خوبصورت بول پڑے، بس ایک درجہ آپ نے منزل بلند کرنی ہے اور میں نے اپنا پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے۔ 4تھے مصرے میں بھائی انتصار، بھائی مختار، ڈھیر عزت دار لوگ، قبلہ ایک مصرع استعمال کرنے جا رہا ہوں اور میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں پنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پہلے عزادار سے لے کے پیچھے کھڑے ماتمی تک، 4تھا مصرع اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو بولنا، ورنہ میں سلام کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں عرض سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا آج سے ہم تیرے ہیں، اور دیکھ وعدے کو نبھایا ہے خدا نے کیسے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ یہ حاضر یہ حسین سے مسکو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو۔ جو نوکر عباس کا بول لو سردار کلندر، واہ کیا کہنے، آپ سلامت رہیں جی۔ بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ اجازت ہے جی ایک سلام، 2 یا 3 شعر اور ڈھیر عزت دار ہستیوں کے حوالے ممبر کیا جائے۔ ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا۔ بھائی جان آپ نے دعا فرمانی ہے اور بالکل سفر آسان ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا۔ مصرع دہرا رہا ہوں اور اگر مصرع پڑھ کے ہر چہرے کی زیارت کروں گا کہ کون سا بندہ ہے جو معرفت کا کشکول ہاتھ میں رکھ کے موتی اکٹھے کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا، یہ حاضر یہ حسین سے مسکو، بولتی آوازیں کربلا میں بس بالکل نوکری مکمل ہو گئی۔ ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو میں پڑھ رہا ہوں، حیدر رضوی پڑھ رہا ہوں،
چھپ کے نہیں پڑھ رہا، مومنین کے درمیان کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہوں. عقیدہ اجازت دے تو بولنا ورنہ سلام کر رہا ہوں. ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا. اور مسجدوں کو جا رہے ہو، مسجدوں کو جا رہے ہو، کربلا کو چھوڑ کے، ارے ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے بس ہو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو. مجھے 2 شعر اور پڑھنے ہیں. ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا. جو بندہ عقیدہ سننے کا دیا، میں عقیدہ نشاور کرنے جا رہا ہوں تیرے پہ. مسجدوں کو جا رہے ہو، کربلا کو چھوڑ کے، ہر عبادت کو، توجہ، ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا. اور جب علی، میں علی والوں کے چہرے کی زیارت کروں گا مصرع پڑھ کے. جب علی کعبے میں آئے تب نصیری نے کہا، جب علی کعبے میں آئے تب نصیری نے کہا، اس خدا کو اس خدا کے بعد دیکھا جائے گا. یہ حاضر یہ حسین سے بس ہو، بولتی آوازیں کر. آپ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ نوکر. آپ کے کیا کہنا ہے؟ آئے نہیں، آخری شعر ہے اس بات دیکھا کیا کہنے کیا کہنا. آخر سے اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، بولتی آواز. بالکل آخری شعر. اور برادران کے حوالے ممبر، زندگی باقی یہ چہروں کی زیارت باقی. ڈھیر خوبصورت آپ نے سن لیا. بسم اللہ بسم اللہ. یا علی واہ. اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے. اچھا. اور روشن کر لو اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ہائے ورنہ ممکن نہیں تمہاری تربت سے اندھیرا جائے. ہاں کون خوش کون خفا اس کی نہیں پرواہ. واہ. سیدہ خوش رہے بھاڑ میں ساری دنیا جائے. ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جس بندے نعرہ نہ لگایا انکار ولایت دکھا دے گا. کیا بولتے پنجاب کھول کے، حسینی سکینہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مصر ذہن میں آ گئے. بات دیکھا جائے گا. میں نے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا. ابتدا کو آخری شعر اور سلام. ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا. بھائی انتصار، بھائی مختار، ڈھیر مولا کے عزت دار ذاکرین، اور پھر میرے سارے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بات وہ کہنے جا رہا ہوں جو بات آپ نے دیکھی ہوئی سنی ہوئی، اور بات یہ آپ کے دلوں میں دھڑک رہی ہے. بات کو مصروں میں ڈھال کے آپ کے دلوں کے دروازے تک ایک چراغ رکھنے لگا ہوں. دیکھوں گا اس چراغ سے کس کے دل میں کتنی روشنی ہوتی ہے. اور میں آپ سے دعائیں سمیٹ کے اپنے اگلے سفر پر. ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا. طیب، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا. مسجدوں کو جا رہے ہو، کربلا کو چھوڑ کے، ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا. 26 رجب حسین تھے ولید کے دربار میں. حسین کے ہاتھ میں آیا خط. حسین نے کہا ولید یہ کیسا خط ہے؟ ولید نے کہا حسین یہ یزید کا خط ہے، وہ چاہتا ہے آپ اس کی بیعت کر لیں. حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ولید نے کہا اگر آپ بیعت نہیں کریں گے پھر آپ کو نہیں پتا کیا انجام ہوگا. جب کہا نا جب آپ کو نہیں پتا کیا انجام ہوگا، حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا. ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا. مسجدوں میں چلا، مسجدوں کو جا رہے ہو، کربلا کو چھوڑ کے، ہر عبادت کو ولا کے بعد دیکھا جائے گا. جب علی کعبے میں آئے، جب علی کعبے میں آئے تب نصیری نے کہا اس خدا کو اس خدا کے بعد دیکھا جائے گا. اور ولید نے کہا بیعت کر لے ورنہ تذکرہ ختم ہو جائے گا. حسین نے کہا تجھے لگتا ہے تذکرہ میرا ختم ہو جائے گا؟ حسین تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تیرے بھرے ہوئے دربار میں کئی ملکوں کے گورنر کے سامنے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اس خدا کو اس خدا کے بعد دیکھا جائے گا. اور گفتگو ناری کی سن کے یہ کہا شبیر نے، گفتگو ناری کی سن کے یہ کہا شبیر نے جو بھی ہوگا کربلا کے بعد دیکھا جائے.